ایک بار بادشاہ نے جنگ جیتی اور اس خوشی میں مال غنیمت تقسیم کیا۔ ملا کے حصے میں بھی ہزاروں دینار آئے۔ ملا نے سامان تجارت کے ساتھ ساتھ سیر و تفریح کا پروگرام بنایا۔ وہ دوسرے ملک گئے اور اپنا سامان سرائے میں رکھ کر شہر کی سیر کر رہے تھے کہ ایک جگہ بہت سے افراد جمع تھے۔ وہ ان میں گھس گئے کہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان جس نے اعلیٰ قسم کی پوشاک پہنی ہوئی تھی وہ ایک بوڑھیا پر برس رہا تھا۔ بوڑھیا نے اس کے قیمتی کپڑوں پر گھی گرا دیا تھا۔ وہ بوڑھی عورت کہہ رہی تھی کہ بیٹا میں نے جان بوجھ کر یہ نہیں کیا، برتن اتارتے ہوئے گھی گر گیا۔ مگر نوجوان چیخو پکار کر رہا تھا کہ میرا لباس خراب ہو گیا، میں نے ایک وزیر کی دعوت پر جانا تھا، اب کیسے جاؤں گا؟ ملا آگے بڑھے اور اس جوان سے کہا بھائی ضعیف عورت ہے، اسے معاف کر دو، تم اپنا لباس بدل لو۔ جوان نے کہا میں نے یہ پوشاک اصفہان سے منگوائی ہے، اس کی قیمت 100 دینار ہے اور یہ بیکار ہو گئی ہے، مجھے 100 دینار چاہیے۔ عورت نے غمزدہ لہجے میں کہا بیٹا میں غریب عورت ہوں، اگر میرے پاس اتنے پیسے ہوتے تو میں گھی نہ بیچ رہی ہوتی۔ ملا نے دونوں کی بات سنی اور کہا اس کا فیصلہ قاضی سے کرواتے ہیں۔ نوجوان نے کہا چلو قاضی کے پاس چلتے ہیں، جو فیصلہ ہوگا منظور ہے۔ مجبوراً ضعیف عورت کو بھی قاضی کے پاس جانا پڑا۔ قاضی صاحب نے ساری بات سنی اور کہا غلطی تو اس عورت کی ہے، اب تم کیا کہتے ہو؟ قاضی کا اشارہ ملا نصر الدین کی طرف تھا۔ ملا نے کچھ سوچا اور پھر کہا قاضی صاحب اس ضعیف عورت کی غلطی سے پوشاک خراب ہو گئی، اس کا ہرجانہ میں ادا کرتا ہوں، یہ لو 100 دینار۔ اس نوجوان نے جلدی سے وہ 100 دینار اٹھا لیے۔ پھر ملا نے کہا قاضی صاحب میں نے اس پوشاک کی قیمت ادا کر دی ہے، اب یہ نوجوان اپنی پوشاک میرے حوالے کر دے۔ نوجوان نے کہا کیوں حوالے کر دوں؟ اس پر قاضی صاحب نے کہا اس شخص کی بات ٹھیک ہے، اب یہ پوشاک اس کے حوالے کر دو۔ وہ نوجوان کہنے لگا میں ایسے میں گھر کیسے جاؤں گا؟ ملا نے کہا یہ تمہارا مسئلہ ہے، میں نے تمہیں اس پوشاک کی قیمت ادا کر دی ہے اور اب یہ پوشاک میری ہو چکی ہے۔ قاضی نے کہا اگر تم یہی پوشاک خریدنا چاہتے ہو تو 100 دینار اس ملا کو دے دو۔ وہ فوراً راضی ہو گیا۔ اس نے اپنے خادم سے 100 دینار لے کر ملا کے حوالے کیے۔ ملا نے 50 دینار اس عورت کو دیے اور 50 اپنی جیب میں ڈالے اور کہا غرور کی یہی سزا ہے، ورنہ یہ معاملہ راضی خوشی بھی حل ہو سکتا تھا۔